أي مسجد بني في الأرض قال المسجد الحرام قلت يا رسول الله ثم أي قال المسجد الأقصى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب ذرا محبت سے روشی پڑھی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے لیے انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے کہ جس طرح ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ یاد ہے اور کچھ ہمیں فرائض کا علم ہے کہ ہر مسلمان سے جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو خاص طور پہ اتنا تو علم ہوتا ہے کہ یہ ہم پہ چیزیں جو فرض کتنی ہیں، جو کام فرض عین ہیں اس کا علم ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اپنی تاریخ کا بھی یاد ہونا چاہیے کہ ہماری تاریخ بھی کچھ ہے کہ جس کا تصور ہمیں احادیث سے ملتا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے، کہ آیا یہ کوئی کمزور تھے پہلے کہ یا طاقتور تھے. تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس میں بیت اللہ کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ شہر مقدس فلسطین کا ذکر بھی آتا ہے، مسجد اقصی کا ذکر ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ ایو مسجد وضع فی الارض، کہ دنیا کے اندر سب سے پہلی مسجد جو ہے وہ کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہا کہ قال المسجد الحرام، کہ سب سے پہلی جس مسجد کی بنیاد رکھی تو وہ کیا ہے؟ بیت اللہ، مسجد حرام. کہا کہ دوسری مسجد کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الاقصی. دوسری مسجد کون سی ہے؟ مسجد اقصی. یہ وہ دونوں جگہ ہیں، دونوں ہی برکت والی جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، اور یہ مسلمانوں کا یہ دونوں ہی قبلے ہیں کہ جس قبلے کی طرف اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. تو جس طرح ہم بیت اللہ کا تقدس کرتے ہیں، بیت اللہ کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح اس کا بھی احترام کرنا ہے، کیونکہ اس کی طرف بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، اور پھر اگر میں اس کی فضیلت کا تذکرہ کرتا جاؤں تو اس کی طرف حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ اور اگر کوئی بندہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھتا ہے تو اس کو کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یاد رکھیے، 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے مسجد حرام میں نماز ادا کرنے سے۔ اور مسجد نبوی میں اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ مسجد اقصی میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو 25,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس حیثیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح بیت اللہ کی فضیلت ہے، مسجد نبوی کی فضیلت ہے، اسی طرح مسجد اقصی جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، اس کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے، اس کی فضیلت کا علم نہیں ہے، تو ہم مسلمانوں کو اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ یہ وہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، تو اس کا تعلق واقعہ ہے معراج سے بھی ہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ فضیلت رکھتی ہے، یہ اس لحاظ سے بھی فضیلت رکھتی ہے کہ اس جگہ پہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کو اکٹھا کر کے امامت کروائی ہے۔ یہ وہی ہے، اس لحاظ سے بھی اس کی فضیلت ہے کہ بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے صلحاء یہاں پہ ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ وہی ہے کہ جس کے فاتح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کے فاتح سلطان ایوب ہے۔ اس لحاظ سے بھی اس کا تعلق ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد اقصی، بیت المقدس، شہر مقدس کی تاریخ کیا ہے۔ اگر میں اس کی فضیلت کی بات کرتا جاؤں تو اس کو تعمیر کرنے والے حضرت کون ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کہ جنہوں نے جنوں کی مدد سے اپنی نگرانی میں اس کو تعمیر کروایا۔ تو میرے خیال میں آپ کو مسجد حرام کی فضیلت کا پتہ ہوگا، مسجد نبوی کی فضیلت اور تاریخ کا پتہ ہوگا، لیکن آج میں آپ کو مسجد اقصی، بیت المقدس، شہر مقدس کی تاریخ بھی بتانے لگا ہوں۔ ذرا توجہ کیجئے گا، شاید ہو سکتا ہے میرے بھی علم میں اضافہ ہو جائے آپ کو بتاتے بتاتے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، یہ مسکن ہے انبیاء کا مسکن۔ کیا ہے؟ یہ بیت المقدس خطہ بڑا مقدس ہے، یہاں پہ انبیاء کرام آتے تھے، یہاں پہ پیدائش ہوئی، یہاں پہ ان کو دفن بھی کیا گیا۔ بڑے ایسے صحابہ ہیں، بڑے انبیاء ہیں کہ جن کو یہاں پہ دفن بھی کیا گیا۔ اگر میں اس کی تاریخ کی بات کروں تو یہ سلسلہ چلتا ہے، یہاں پہ انبیاء آئے، چلتے چلتے پھر صحابہ کا دور آتا ہے، مسلمانوں کا دور آتا ہے، تو جناب کئی ہزار سال مسلمانوں نے یہاں پہ رہائش کی ہے، کئی ہزار سال یہاں پہ رہائش کی ہے۔ تو یہ دور آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جو مشہور واقعہ ہے کہ جس وقت حضرت عمر کو بیت المقدس کی چابیاں ان کے ہاتھوں میں دیں، اس دور سے میں تاریخ شروع کرنے لگا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے حوالے چابیاں کرتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا امیر المومنین جو ہے وہ خود آئے، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہماری کتاب پہ وہ نشانیاں اگر موجود ہوں گی تو ہم بغیر جنگ کے ان کے حوالے بیت المقدس کر دیں۔ تو اس وقت کے گورنر کا نام تھا ابو عبیدہ
بولیے بن جراح، ابو عبیدہ بن جراح، انہوں نے خط لکھا، کہا کہ امیر المومنین یہ مسئلہ ہے کہ یہ لوگ جنگ کے بغیر ہی آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ یہاں پہ آ جائیں تو آپ کو یہ دیکھ کر پھر کہتے ہیں ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ جناب حضرت عمر مدینے سے چلتے ہیں تو فلسطین آتے ہیں۔ قصہ مختصر کرتا ہوں کہ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ کیا ہوگا کہ وہ امیر المومنین ان کے ساتھ ایک غلام ہوگا کہ انہوں نے دیکھا کیا کہ جناب کیا کرتے ہیں، لمبا سفر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پہ بیٹھے ہیں تو غلام ساتھ میں ہے، نکیل پکڑی ہوئی ہے، کبھی باری آتی ہے غلام کی، کبھی آتی ہے امیر المومنین کی، لیکن جب وہ دور سے دیکھتے ہیں تو باری آتی ہے اوپر غلام ہے اور نکیل امیر المومنین نے پکڑی۔ تو جناب یہ دیکھیں حکمران، یہ نشانی تھی، جب قریب آئے تو پتا چلا کہ یہی ہے کہ اس طرح کے حکمران ہیں، اسی طرح کی نشانی ہیں۔ یار ہم آج کے حکمرانوں کی کیا بات کرتے ہیں، جو لالچی ہیں، نکمے ہیں، کمینے ہیں۔ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں پہ ہمیں ضرب لگی ہے، جو آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں نا، کہاں پہ ہمیں ضرب لگی ہے۔ تو دیکھا کہ جناب ایک پیوند نہیں ہے، دو پیوند نہیں ہے، وقت کا حاکم ہے، 22 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے۔ کتنی 22 لاکھ مربع میل، آدھی دنیا سے بھی زیادہ۔ وہ عمر، اسی لیے تو کہا نا کہ جو دریائے فرات پہ اگر خط گیا تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کہاں پہ پہنچنا ہے، اور زمین لرزتی ہے تو عمر پاؤں مارتے ہیں، کہا کہ کیا کرتی ہو، میرا پاؤں ہے، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ عمر یہاں پہ انصاف کرتا ہے؟ اور یہ کہا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پہ ایک کتا پہ پیاسا بھوکا مر گیا تو عمر تجھ سے پوچھو۔ یہ وہ عمر ہے۔ اور پیوند کتنے لگے؟ 17 پیوند لگے۔ کہا کہ جناب یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ واقعی امیر المومنین ہے، یہی نشانیاں ہیں۔ تو جناب بغیر جنگ کے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چابیاں دے۔ ہون نہیں لیں دے، ہون کیوں نہیں لیں دے، اب کیوں نہیں ملتی؟ اچھا جناب یہ دور چلتا ہے تو جناب یہ ابھی جناب مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، یہ بیت المقدس ان کے ہاتھوں میں۔ سن 1099 عیسوی آتی ہے، کون سی سن آتی ہے؟ 1099 عیسوی ہوتی ہے۔ اس وقت جناب صلیبیوں کی جنگ ہوتی ہے تو وہ بیت المقدس پہ قبضہ کرتے ہیں۔ میں قریب آ رہا ہوں، اس وقت پھر جو ہے نا قبضہ ہوتا ہے۔ اتنا دور بہت پیچھے دور گزر گیا، ہزاروں سال گزر گیا۔ سن 1099 آتا ہے۔ اس وقت پھر دیکھا کہ صلیبیوں نے جنگ کر کے تو اس پہ بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا، تو اس وقت ایک فاتح آتا ہے جس کا نام ہے سلطان ایوب۔ سلطان ایوب انہوں نے کہا، وہ بڑے بہادر تھے اور لالچ بھی نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ اگر تم مذاکرات سے دیتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جناب بغیر جنگ کیے فاتح ایوب نے، صلاح الدین ایوبی جسے کہتے ہیں، صلاح الدین ایوبی نے جناب مذاکرات سے پھر اپنے حوالے کر لیا، پھر مسلمانوں کے حوالے آ گیا یہ بیت المقدس۔ اب یہ دور گزرا، اس کے بعد 1187 عیسوی ہوتی ہے۔ اب دور شروع ہوتا ہے
خلافت عثمانیہ، کون سا؟ خلافت عثمانیہ کا دور ہے، اور یہ زوال آتا ہے خلافت عثمانیہ۔ اس وقت عبد الحمید ثانی موجود تھے خلافت عثمانیہ۔ جناب ان کے آس پاس فرانس اور برطانیہ ہے، اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ یہاں پہ ہم یہودیوں کو آباد کریں، یہودیوں کو آباد کرنا چاہ رہے تھے۔ تو کس سلسلے میں آئے اور کہا کہ تم پہ زوال شروع ہو گیا، تو ہم آپ کو اسلحہ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اور تم کیا کرو، ہمیں یہ فلسطین ہمارے حوالے کرو۔ یہ بات سننے کی دیر تھی، کس کی؟ عبد الحمید ثانی کی۔ یہ بات سننے کی دیر تھی تو رنگ لال ہو گیا، اور یہ اسے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، بکنے والے نہیں ہیں، یہ اپنا اسلحہ بھی اٹھاؤ اور یہ اپنے پیسے بھی اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جائے۔ آخر کار جناب پھر وہ نکل گئے، یہودی ابھی آباد نہیں ہوئے، لیکن جس طرح آج آباد ہے اس وقت نہیں تھے غیر مسلم لوگ، لیکن اس وقت کے جو غیر مسلم تھے مسلمانوں کو ٹیکس دے کے رہا کرتے تھے، جسے جزیہ کہتے ہیں، اور آج جیسی دینے ہیں سارے ٹیکس۔ غیر مسلم مسلمانوں کو یہودی اس وقت ان کو ٹیکس دے کے اس علاقے میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد جناب ابھی دور ہے خلافت عثمانیہ کا، دور بدلتا ہے جناب۔ سن 1901 کی عیسوی شروع ہوتی ہے۔ اس وقت جناب حسین بن علی خلافت عثمانیہ کا ایک بندہ ہے، اس نے آخر کار برطانیہ اور فرانس سے رشوت لی، پیسہ لیا اسلحہ کے زور پہ جناب، اور اس نے کہا، برطانیہ اور فرانس نے کہا کہ تم مدینے پہ چڑھائی کرو، عرب پہ چڑھائی کرو۔ چڑھائی کرنے کی دیر تھی تو جنگ اور فساد شروع ہو گیا۔ یہ جنگ اور فساد شروع ہوا تو جناب ادھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو لالچ دی، تو یہ خود جو ہے مکمل طور پہ یہودیوں کو اجازت مل گئی کہ اب یہ یہاں پہ آباد ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کون سی ہے؟ 1901 1916 یہ ساری چلتی ہے۔ سن 1948 عیسوی آتی ہے، اس کے بعد سن 1968 میں مکمل طور پہ یہودی جو ہیں بیت المقدس پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ یہ تاریخ، اور آج تک یہ قابض۔ یہ ضرب کہاں پہ لگی کہ جس وقت بات آئی رشوت، بات آئی کہ جناب لالچ آیا، تو لالچ میں جناب یہ سب کچھ بیچ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ ظلم شروع ہوا، گھروں سے نکالا، اور یہاں پہ صرف یہ نہیں، ان کو بھی پیسے دے کے جبرن، کوئی کسی کو کویت بھیج رہے ہیں، کسی کو عراق میں بھیج رہے ہیں، کسی کو شام بھیج رہے ہیں، کسی کو کسی جگہ پہ جبرن کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ لیکن یہ خون جو ہے یہ انبیاء کا خون ہے۔ یہ فلسطین کے لوگ جو ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر اسرائیل کی فوج کی تعداد کتنی ہے، اسرائیل کی فوج کی تعداد پتہ کتنی ہے؟ 1,70,000 ہے، بس 1,70,000 ہے۔ اور اگر ہم دوسرے ممالک ترکی، مصر کو دیکھیں اور پاکستان کی ملائی جائے تو صرف 3 ممالک کی 15 لاکھ فوج ہے۔ کتنی؟ 15 لاکھ فوج ہے۔ ادھر کتنے ہیں؟ 1 لاکھ ہے۔ ادھر کتنے ہیں؟ 15 لاکھ ہیں۔ تو کیوں مقابلہ نہیں ہے؟ آج اگر یہ حکمران ان تینوں ممالک کے صرف یہ کہہ دیں کہ اگر فلسطین کے ایک بھی مسلمان کا بال بھی بینکا ہوا تو ہم تمہارا تیس نیس کریں گے، تو جناب یہ کبھی بھی اس طرف نہیں آ سکتے۔ لیکن یہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ وہی ہے کہ یہ بھی انہوں نے بھی رشوت لی ہے، انہوں نے بھی پیسے لیے ہوئے۔ ظاہری بات ہے جو پیسہ لیتا ہے وہ بات تو پھر انہیں کی کرے گا نا۔
اور اگر میں سیاست کی زیادہ بات نہ کروں تو آپ لوگ یہ بات زیادہ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کون ہے اور ان کی مخالفت کون ہے۔ اور اگر آج کوئی ساتھ ان کا نہیں دے رہا تو کون نہیں دے رہا؟ یہ ہمارے ممالک ہی ہیں۔ اگر صحیح طرح ساتھ دیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ یہ آج بھی ان کی طرف یہ بڑھ سکے، کیونکہ وہ وقت دیکھو۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ حماس ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، چھوٹی سی جماعت ہے کہ جنہوں نے اپنے بلبوتے پہ بالکل تھوڑا سا اپنے ہاتھوں سے اسلحہ بنایا ہوا، جناب وہ سفری بھی، جہازی بھی، سمندری بھی اور ہوائی بھی، ان ساروں کا مقابلہ کیا ہے، کیونکہ ان کی رگوں میں خون وہ کون سا ہے؟ انبیاء کا خون ہے، صحابہ کا خون ہے۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ان پہ اللہ کی بڑی خاص رحمت ہے۔ اور پھر آج اگر کوئی ان کا ساتھ دیتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ کافر بندہ، کافر ہی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر ضربت علیہم الذلہ، ہم نے ان کے مقدر میں ذلالت کر دی ہوئی ہے۔ ہر وقت کسی بھی قوم، کوئی بھی یہودی ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، یہ ذلالت ان کے مقدر میں۔ اور پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود، تم کبھی بھی یہودیوں سے دوستی نہیں کرنی، یہودیوں سے دوستی نہیں کرنی، کیونکہ یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، اور یہ اس وقت تک راضی نہیں ہو سکیں گے کہ جب تک آپ یہودی نہ ہو جائیں۔ آپ یہ دیکھتے نہیں ہو کہ ہمارے ادھر نام کے مسلمان ہیں تو جناب کوئی مرزئی ہو کے جا رہا ہے، کوئی یہودی ہو کے جا رہا ہے، جناب کیا کچھ نہیں دیتے لالے۔ ہم کس ٹائم پہ کھڑے ہیں؟ ذرا دیکھیے گا کہ وہ لوگ دیکھیے کہ سب سے زیادہ اگر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے تو وہ فلسطین میں ہو رہی ہے۔ اگر دیکھیں تو کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی شہید نہیں ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی شہید نہ ہوا ہو، بچہ شہید نہ ہوا۔ اور اگر میں بات کرتا جاؤں تو 4 مہینے کا بچہ ہے قرآن کا حافظ ہے، بلکہ پچھلے دنوں میں 17 دنوں میں ایک بچے نے قرآن کا اس کو یاد کیا، قرآن کا حفظ کیا اس نے۔ یہ فلسطین کی بات، اور آج یہاں پہ دیکھیں۔ اور اگر میں ان کی عورتوں کی بات کروں تو جناب یہاں پہ عورتیں ٹک ٹاک پہ ان سے بہتر ہیں، کیونکہ آج بھی صحابیات کا جو منظر ہے وہ ان پہ نظر آتا ہے، حجاب ہے پورا، اور ہاتھ میں وہی اس وقت تلواریں تھیں، اور آج انہوں نے گنے پکڑی ہوئی اور وہ محافظ ہیں، کیونکہ اس وقت کے صحابی کوئی عام نہیں تھے کہ جس طرح اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں پہ قدم رکھنا ہے تو صحابہ نے کہا کہ لبیک، کہ یا رسول اللہ کہ ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ پر اور آپ کے دین پہ آنچ نہیں آنے۔ یہ وہی مقدس خطہ ہے کہ جس پر دعا ہے اللہ کے نبی کی اور انبیاء کی، ان کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ یہ فاتح بن کے ابھریں گے۔ اور آپ دیکھتے نہیں ہیں کوئی ہمارا بچہ ہے ایک ٹینک کا مقابلہ کر سکتا ہے، وہ جناب ہاتھ میں کوئی چیز بھی نہیں ہے، ایک پتھر ہے تو جناب کدھر جاتے ہیں؟ تیری ایسی دی تیسی ہو، ٹینک کو بگا دیتے ہیں۔ اور ہم تو گولی کی آواز ہو تو کمرے میں چھپ جاتے ہیں۔ یہ فارمی مرغے تیار ہو رہے ہیں یہاں، صرف موبائل سے فرصت نہیں ہے۔ وہاں پہ دیکھیے ہر بچہ قرآن کا حافظ ہے، قرآن کو جانتا ہے، اور اگر تربیت کی میں بات کروں تو وہ مائیں دیکھو کہ جنہوں نے کہا ہے کہ یہ بچے ان کا کام صرف یہی ہے کہ ہمارا ذمہ یہ ہے کہ ہم بیت المقدس کی حفاظت کریں۔
مجھے بتائیں یہ کون کوئی ہے مائی کا لال کہ جو جا کے اس طرح کا جہاد کرے اور یہ سمجھ لیں یہ جہاد ہے اور بیت المقدس کی حفاظت کا ذمہ ہم پہ ہے اور جو بندہ وہاں پہ مرتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں منہ کر کے، اس کی حفاظت کی ذمہ بھی ہمارے مسلمانوں کو۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ صحابیات کا منظر جو ہے ان پہ نظر آتا ہے، وہ لوگ کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جنگ قادسیہ کا موقع ہے، کہا کہ نوجوانوں کی ضرورت ہے، ایک گھر کو نوک کیا، کہا کہ یہاں پہ کوئی بچہ ہے، کہا کہ میرے 4 بچے ہیں جن کو میں جہاد کے لیے روانہ کرنا چاہتی ہوں، کہا کہ ٹھیک ہے لیکن میں ان کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ ماں نے خطبہ کیا دیا، ان کا نام ہے حضرت حنسہ، 4 بیٹے ہیں، ان کو کہا خطبہ دیتی ہیں، کہا کہ بیٹا تم فاتح بن کے آنا، کیوں کہ تم میری حلال کی اولاد ہو اور تم یہ نہیں کہ اگر کوئی وار ہو تو پیچھے وار نہ ہو، میں دیکھوں گی کہ تم نے واقعی میرے تربیت کی لاج رکھی ہے، اور اگر کوئی گولی، کوئی کھنجر ہو، کوئی تلوار ہو، کوئی بھی ضرب ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ ضرب لگے تو سینے پہ لگانا، تاکہ مجھے پتا ہو کہ یہ میری تربیت ہے۔ تو وہ واقعی 4 کے 4 بیٹے شہید ہوتے ہیں جنگ قادسیہ کے اندر۔ حضرت عمر کو پتہ چلتا ہے تو وہ تھوڑے سے غمگین ہوتے ہیں، جا کے اپنے وہ غلام کو کہتے ہیں اس ماں کو خبر دے دو کہ اس کے بچے شہید ہو چکے ہیں۔ تو جناب حضرت حنسہ نے غم نہیں کیا بلکہ 2 نفل پڑھے اور اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ جناب آج دیکھو کہ ہمارے بچے کو بخار ہو جائے تو ہم تڑپتے ہیں، کوئی تھوڑی سی اس کو تکلیف ہو جائے تو ہم تڑپتے ہیں، لیکن وہاں پہ دیکھیے کیا حال ہو چکا ہے۔ اس کے لیے اگر کچھ اور نہیں ہے تو ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ان کو فاتح بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔